امت کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو میری امت دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ڈر پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ بولے انشاءاللہ۔ کن کو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے؟ آج ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ ماشاءاللہ۔ کیوں ڈر کیوں پیدا کریں گے؟ آئیے میں آپ کو فائدہ دکھاتا ہوں ڈر پیدا کرنے کا، بس سنتے جائیے بس آپ۔ اگر اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا نا تو آپ کو دو فائدہ ملیں گے۔ دو فائدہ کیا کیا؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ غلط کاموں سے بچ جائیں گے، برائی سے بچ جائیں گے، ادھرم سے بچ جائیں گے، پاپ سے بچ جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ دنیا میں کیا ہوگا؟ دنیا میں یہ ہوگا گر آپ کے اندر رب کائنات کا، رب ذوالجلال کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر دنیا میں نا ہزاروں، تو کیا نام ان سب کا؟ کیا نام ان سب کا؟ لال بجکڑ۔ یہ لوگ جو چاچا مودی وہ کیا نام ہے اتر پردیش کا؟ ایسی شکل لال بجکڑ۔ اچھا، ہزاروں آئیں گے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نام نہیں لیا میں، نام تھوڑی نہ لوں گا میں، نام تھوڑی نہ لیا کسی کا۔ کیوں بھائی کسی کا نام لوں میں؟ مجھے کوئی حق نہیں بنتا کسی کا نام لینے کا۔ لیکن میرے بھائیوں میں تو آپ کو پیغام دے کر جا سنو، اگر اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، یہ لوگ ہزاروں آئیں گے ہزاروں چلے جائیں گے، ہمیں اور آپ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو وہ انسان کسی نیتا وتا منتری ونتری سنتری فنتری لنتری جتنے بھی لنتری ہے تنتری ہے ان لوگوں سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ کون؟ جس کے اندر رب کائنات کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو قرآن اور حدیث سے میں آپ کو ثابت کر کے جاؤں گا۔ میری ماں کہتی ہے جب میں پروگرام میں نکلتا ہوں، الحمدللہ 9 سال سے 9.5 سال سے پورے ہندوستان کا دورہ ہوتا ہے، تو میری ماں پوچھتی ہے، فون کرتی ہے، میری ماں کہتی ہے کہ بیٹا ذرا سنبھال کر جانا، بیٹا آج تو یہ زمانہ نہ رہا حق بولنے والوں کا، بیٹا اگر آپ حق بولیں گے آپ کو سلاخوں کے اندر ڈال دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، بیٹا ذرا سنبھل کر رہنا۔ میں ماں ہوں، مجھے ٹینشن ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے، میں اپنی ماں سے جواب میں کہتا ہوں، اے میری ماں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں ٹکڑوں پہ پلنے والے سب حق بولنے والے نہیں ملیں گے۔ میری ماں آپ کو ٹکڑوں پہ پلنے والے حق بولنے والے بہت کم ملیں گے۔ میری ماں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا پہلے بھی حق بولا ہے، اب بھی حق بولتا ہے، جب تک زندہ رہے گا آپ کا بیٹا حق بولتا رہے گا۔ میری ماں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ حق بولنے کی وجہ سے مجھے سلاخوں کے اندر ڈال دیا جائے گا، حق بولنے کی وجہ سے مولوی تنویر عالم کو آتنکواد کہہ کر، دہشت گرد کہہ کر، ٹیررسٹ کہہ کر مولوی تنویر عالم کو کل پھانسی کے فندوں پر تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ میری ماں میں یہ جانتا ہوں، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا اگر ڈرتا ہے رب کائنات سے ڈرتا ہے، آپ کا بیٹا ڈرتا ہے تو خالق کائنات سے ڈرتا ہے، آپ کا بیٹا ڈرتا ہے اس سے ڈرتا ہے جس کے ہاتھ میں آپ کے بیٹے کی جان ہے۔ اے ماں، اور آپ کے بیٹے کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب تک اللہ میری حفاظت کرے گا آپ کے بیٹے کی حفاظت کرے گا۔ ارے یہ ایک دشمن کیا، اگر ہزاروں دشمن مل جائیں گے تو آپ کے بیٹا کو مارنا تو ذری دور کی بات، آپ کے بیٹا کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو اپنی ماں کو یہ پیغام دے کر نکلتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مولانا تنویر عالم چتوردی زندہ باد۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟ ڈر ڈر کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ارے مسلمان تو کسی سے ڈرتا نہیں، ایمان والے تو کسی سے ڈرتا نہیں۔ کون ہے یہ لوگ ہمیں اور آپ کو ڈرانے والے؟ ان کو ووٹ دو ورنہ وہ آ جائے گا۔ بس کس کا ڈرنا ہے آپ کو؟ نہیں، کسی سے نہیں ڈرنا۔ جب موت لکھی ہے مر جانا ہے، کیا کسی سے ڈرنا ہے؟ بولیے بالکل نہیں۔ ڈرنا ہے کسی سے نہیں، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ کیوں؟ میں قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے جا رہا ہوں نا آپ کو کیوں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں نے بارہا یہ مثال میں نے دی، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اس موضوع پر بولوں گا تو اس کی مثال میں دیتا رہوں گا۔
وہ مثال کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، کہ جب کسی انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کی ایک مثال کرناٹکا کے اندر، کرناٹکا ہمارے مسلمان گھرانے کی بہو بیٹیاں پردے میں حجاب میں اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، معاف کیجیے گا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے مسلمان گھرانے کی بیٹیاں حجاب میں اور پردے میں اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ وہاں کے چند نفرتی چنٹوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اچھا، کون تھے وہ لوگ جو اپنی بہن بیٹیوں کو برہنہ دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ کون تھے وہ لوگ جو اس کے خلاف احتجاج کیا، اس کے خلاف یعنی اس کا خلاف جلوس نکالا؟ وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو چاہتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں پردے میں نہیں، ہماری بہن بیٹیاں شارٹ کپڑا میں گھومیں۔ یہ وہ لوگ تھے۔ پیٹ میں درد شروع ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ نہیں صاحب، مسلمان گھرانے کی بیٹیاں پردے میں اسکول اور کالج میں نہیں جا سکتی۔ پھر ایک دن کی بات ہے، ایک بیٹی جس کا نام ہے مسکان، سب جانتے ہیں نا، ایک بیٹی جس کا نام ہے مسکان، وہ مسکان حجاب میں پردے میں اسکول اپنی اسکوٹی لے کر جا رہی تھی۔ اسکوٹی پارک کر دی، اب کالج کے اندر انٹر کر رہی تھی۔ اب 100 سے لے کر 50 کے قریب کچھ لوگ آئے، ایک بھیڑ آئی۔ کس کی بھیڑ تھی؟ مردوں کی بھیڑ تھی؟ نہیں صاحب، یہ تو نامردوں کی بھیڑ تھی، مردوں کی بھیڑ۔ ارے صاحب، جو عورتوں پر اٹیک کرے وہ کبھی مرد نہیں ہو سکتا، جو عورت کو دھمکائے وہ کبھی مرد نہیں ہو سکتا۔ عورت پر ظلم کرنے والا، عورت کو دھمکانے والا، یہ نامردوں کی پہچان ہوتی ہے، یہ نامردوں کی علامت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ نامردوں کی فوج آئی اور پکا مت کیجیے، ایسے ٹھیک ہے، ایسے ٹھیک ہے جی، یہ ٹھیک ہے۔ اصل میں کافی گرمی ہے، تو جو بول رہا تھا میرے بھائیوں، وہ لوگ آئے، زور زور سے نعرہ لگانا شروع کیا۔ کون سا نعرہ تھا؟ جے شری رام، جے شری رام، جے شری رام۔ وہ آگے بڑھتی ہے، پھر بھیڑ آ کر اس کو گھیرتی ہے، پھر لگاتی ہے نعرہ جے شری رام، جے شری رام، جے شری رام۔ ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے وہ لوگ، لیکن میرے بھائیوں مسکان نہیں ڈرتی ہے۔ مسکان اس کے سامنے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا 3 مرتبہ نعرہ بلند کرتی ہے اور کالج کے اندر انٹر کر جاتی ہے، کالج کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ میڈیا والے مسکان سے پوچھتے ہیں، بیٹی اتنی تعداد میں لوگ تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، تم کو ڈر نہیں لگا؟ بیٹی مسکان نے میڈیا والوں کے سامنے جواب دیا کہ میں مسلمان گھرانے کی بیٹی ہوں، میں مسلمان گھرانے کی شہزادی ہوں، میں مسلمان گھرانے کی لاڈلی ہوں، میں مسلمان گھرانے کی شیرنی ہوں۔ ہاں، شیرنی بھی نہیں کہہ سکتا۔ جب لوگ مسلمان ان کو شیرنی کہہ رہے تھے، دنیا بھر کے لوگ ان کو شیرنی کا لقب دے رہے تھے، کچھ لوگوں کو پرابلم ہوئی، کچھ لوگوں کو دکھ ہوا، اور کہتا ہے کہ شیر اور شیرنی تو کپڑا نہیں پہنتی، پھر مسکان کپڑا کیوں پہنتی ہے؟ پھر کسی نے جواب دے دیا، گاجی تو کپڑا نہیں پہنتی، ماں کیوں کہتے ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اچھا آ گئی ہے تو چلیے ٹھیک ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شیرنی تھی۔ مسکان کہتی ہے، اگر میں ڈرتی ہوں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر کسے کہتا ہے؟ اگر دیکھنا ہو بیٹی کرناٹکا کے اندر رہنے والی مسکان کو دیکھیں میرے بھائیوں، وہ مسکان جو ان کی بھیڑ دیکھ کر نہیں ڈرتی ہے میرے بھائیوں، اور اللہ اکبر کا 3 مرتبہ نعرہ لگاتی ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور وضاحت کر دیتا ہوں، یہ لوگ کون ہیں؟ آپ کے علاقے میں ہمارے ہندو بھائی ہیں نا؟ میری آواز، میری بات اگر ہمارے ہندو بھائیوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو دعوے کے ساتھ ایک بات، بہت ہی ونمرتا کے ساتھ، بہت ہی ریکویسٹ کے ساتھ ایک بات میں کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ میرے بھائیوں آپ بھی میری باتوں کو سنیے۔ میں نا کسی دھرم کے خلاف نہیں بولتا ہوں، ہندو دھرم بھی بڑا اچھا دھرم ہے۔ ہندو دھرم کسی مسلمان کو مارنے کی تعلیم نہیں دیتا، میں ہندو دھرم کو جانتا ہوں میرے بھائیوں۔ ہندو دھرم کسی عورت کو اپمان کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، ہندو دھرم کسی نہتے پر ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ پھر صاحب یہ لوگ کون ہے جو آج جے شری رام کا نعرہ لگا کر ہماری بہن بیٹیوں کو پردے کے خلاف پردے میں نہ رہنے کی دھمکی دے رہے؟ یہ لوگ کون ہے جو جے شری رام کا نعرہ لگا کر آج مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ رام چندر جی کے ماننے والے ہوئے نہیں؟ کیا لوگ ہندو ہیں؟ نہیں،
میں نے تو چیلنج کیا تھا, آج بھی چیلنج کرتا ہوں. میں نے چیلنج کیا تھا, جتنے بڑے بڑے پنڈت ہیں اور اس دیش کے اندر جتنے بھی ہندو دھرم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو آؤ میدان میں, تم ثابت تو کرو کہ یہ لوگ رام چندر جی کے ماننے والے ہیں. تم ثابت کرو. تمہاری جتنی بھی کتابیں ہیں علل اعلان, میں کہیں چپ کر بات نہیں کرتا ہوں. کھیلا کھیلنا ہے تو میدان میں آ کر کھیلا کھیلو. ٹی وی کے ڈبوں پر کیا رکھا ہے؟ کھیلا کھیلنا ہے میدان میں آ کر کھیلو اور ثابت کرو. تمہاری جتنی بھی کتابیں ہیں, رگ وید, یجوید, ساموید, اتھروید, جتنی بھی کتابیں ہیں, کتابیں اٹھا کر اور رام چندر جی کے بارے میں جو کتابیں رامائن سے بھی ثابت کرو کہ لوگ جو آج جے شری رام کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, ہمارے بہن بیٹیوں کو دھمکا رہے ہیں, یہ لوگ ہندو ہیں. تم ثابت تو کرو. ہم ثابت کریں گے کہ یہ لوگ ہندو نہیں ہے. کون ہے یہ لوگ؟ رام چندر جی کے ماننے والے. جانتے ہیں رام چندر جی کون تھے؟ ارے رام چندر جی بڑا مہان انسان تھے. ارے وہ رام چندر جی جس نے راون کا, اٹھائیے راون میرے بھائیوں, رامائن پڑھیے. رام چندر جی نے راون کا وध اس لیے کیا تھا, راون کو اس لیے مارا تھا کیونکہ راون نے لڑکی کا, عورت ذات کا اپمان کیا تھا. راون نے سیتا کا اپمان کیا تھا. راون نے سیتا کا اپہرن کیا تھا. تو رام چندر جی نے راون کا وध کر دیا, اس دنیا سے اس کو ودا کر دیا, اس کی گردن الگ کر دی. میرے پیارے ساتھیوں, اور آج یہ نامردوں کی فوج اسی کا نعرہ لگا کر آج ہماری بہن بیٹیوں کو ڈرانے کی کوششیں کر رہی ہے. میں نے تو کہیں پر کہا تھا, اگر آج رام چندر جی زندہ ہوتے نا تو یہ جو تچے لوگ, لچے لفنگے لوگ جو جے شری رام کا نعرہ لگا کر گھوم رہے ہیں, اس کو راون کی طرح کب کا وध کر دیے ہوتے اگر رام چندر جی اگر ابھی بھی زندہ ہوتے. پتہ یہ چلا یہ لوگ رام چندر جی کے ماننے والے نہیں ہیں, یہ لوگ تو نکلی ہندو ہے. اصل ہندو, اصل سناتنی بھائی بڑے اچھے ہوتے ہیں, مل جل کر محبت کے ساتھ رہتے ہیں. پھر یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ میرے بھائیو گوڈسے کے ماننے والے ہیں. گوڈسے, یہ گوڈسے کون ہے؟ نہیں جانتے گوڈسے کے بارے میں؟ ارے یہ تو وہی گوڈسے ہے ناپنسک. کون گوڈسے؟ جس نے چپکے سے مہاتما گاندھی پر وار کیا تھا. یہ اسی کے ماننے والے لوگ ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, بات آگے بڑھ گئی. کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ اللہ کا ڈر ثابت کرنا چاہتا تھا. لیکن آئیے ایک پیغام میں دے کر جانا چاہتا ہوں. سنیے, بھارت کے تمام لوگوں سے اور خاص کر کے ان لوگوں سے کہہ کر جا رہا ہوں جو ہماری بہن بیٹیوں کو پردے سے الگ کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب سنو, پردہ, حجاب ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. حجاب ہمارا مولک ادھیکار ہے. حجاب ہمارا دیش کا سنویدھان ہے اور ہمارے دیش کا سنویدھان ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں پردے کے ساتھ رہیں گی. میرے پیارے ساتھیوں, اس سے ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں, کیونکہ بات میرے اوپر نہیں ہے, بات میری ذاتی مسئلے کی نہیں ہے, بات میری اور آپ کی نہیں ہے, بات تو شریعت کی ہے, بات اسلام کی ہے, بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. اس لیے ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں, اگر آپ کو لگے سعادت پور کے لوگوں, سعادت پور کے مسلمانوں, اگر آپ کو لگے کہ مولانا تنویر عالم سچ بول رہا ہے تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر نعرہ بلند کر دیجیے گا. میری بات یہ ہے, ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ہماری بہن بیٹیوں کو پردے سے الگ کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب سنو, تم اپنی بہن بیٹیوں کو جیسے رکھنا چاہتے ہو رکھو, ہم مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں. آپ کو پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں, لیکن اتنا یاد رکھو ہماری بہن بیٹیاں پہلے بھی پردہ کرتی تھی, آج بھی پردہ کرتی ہے اور قیامت کی صبح تک پردہ کرتے رہیں گی. ارے تم کیا, تمہارے باپ میں بھی اتنا دم نہیں کہ ہمارے بہن بیٹیوں کو تم پردے سے الگ کر دو. اگر آپ کو لگے کہ مولوی تنویر عالم نے سچ بولا ہے, آپ کی طرف سے, اسلام کی طرف سے سچ بولا ہے, تو میرے بھائیوں ایک مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ زور سے بلند کر دیجئے. نعرہ تکبیر! ماشاء اللہ, ابھی بھی ایمان باقی ہے, ایمان کی حرارت, ایمان کی گرمی ابھی بھی باقی ہے. میرے بھائیوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر. ہاں, یہاں پر اور ایک میسج میں دے کر جانا چاہوں گا. آپ چاہتے ہیں نا کہ مسلمان گھرانے کی بیٹیاں پردے میں رہیں؟ چاہتے ہیں؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اچھا, آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر کی بیٹی, بہن بیٹی پردے میں رہے؟ یہ چاہتے ہیں؟
بے شک لیکن کہاں ہماری اور آپ کی بہن بیٹیاں کیا آج پردے کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے؟ آج میلے میں گھومنے والی شارٹ کپڑا پہن کر اسکول میں اور کالج میں جانے والی بے پردگی کے ساتھ عریانیت کے ساتھ ولگیرٹی کے ساتھ کالج میں جانے والی یہ کون ہے میرے بھائیوں؟ یہ بھی تو ہماری اور آپ کی بہن بیٹیاں ہیں۔ پردے کے خلاف پردے کے حق میں تو بڑا بولتے ہیں، نہیں صاحب پردہ ہمارا رائٹ ہے، پردہ ہمارا رائٹ ہے، اسلام کا قانون ہے۔ جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو پھر کہاں رہتے آپ؟ کیوں نہیں کہ ایک طرف آپ پردے کی بات کر رہے ہیں، دوسری ایک طرف آپ پردے کی حمایت کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپنی بہن بیٹیوں کو ننگا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو بڑھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں کیوں؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ سچ مچ اگر آپ پردے کے حق میں ہیں، سچ میں اگر آپ پردے کی حمایت کر رہے ہیں تو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو بھی پردے سے نکالیے۔ بولے انشاءاللہ نکالوں گا۔ اگر نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ 3 حدیث پڑھ دیتا ہوں پھر اصل مضمون پر آ جاؤں گا۔ یہ بھی میرا ایک پیغام ہے آپ کے حق میں، کیونکہ اس کی طرف بھی مجھے اشارہ کیا گیا۔ حدیث سنتے جائیے۔ اے لوگوں، اللہ کا ڈر سامنے رکھیے، یہ حدیث سنتے جائیے۔ 3 حدیث بڑی فٹفٹ بڑی زبردست میں بول کے چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 3 قسم کے لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا۔ اے لوگوں، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، یعنی 3 قسم کے لوگ، 3 پرکار کے لوگ، 3 طرح کے لوگ جنت کے اندر نہیں جائیں گے، جنت کے اندر پرویش نہیں کریں گے، ان کے اوپر جنت حرام ہے، ان کے اوپر جنت حرام ہے، ان کے اوپر جنت حرام ہے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے لوگوں، ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ۔ اے لوگوں، 3 طرح کے لوگ ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 3 پرکار کے لوگ ہوں گے۔ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات، سورگ میں جانا